السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حصول برکت، حصول نجات کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کے لیے اپنے آپ کو مومن ہونے کے لیے حضور کی محبت کتنی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں جو آیت کریمہ گزشتہ جمعہ کو میں نے پیش کی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کو ایک جگہ رکھا۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم، پڑھا لکھا طبقہ، گریجویٹ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اور شان، مقام، مرتبہ کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ایمان کا پورا دار و مدار محبت رسول پر ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کا حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو۔ اگر محبت کرو گے تو میری بارگاہ کے تم بھی محبوب ہو جاؤ گے، اور محبت نہیں کرو گے تو جو میرے محبوب کا محبوب نہیں وہ میرا محبوب کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ زمانہ بیت گیا، صدیاں بیت گئیں، لوگ آتے رہے، جاتے رہے، اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ اس روئے زمین پر محبت کی جو ایک مثال پیش کی گئی ہے، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کرنے والے
انسان ایک انسان سے، اصل میں وہ انسان ایک ایسا انسان کہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحا کر دیا۔ وہ انسان کوئی اور انسان نہیں، اس انسان کی گنتی کوئی عام انسانوں میں کر ہی نہیں سکتا۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے بنایا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین کا تاج پہنایا، اللہ تبارک و تعالی نے جسے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس خاندانی گیتی پر اللہ نے مبعوث کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم سب کا نبی، ہم سب کا آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بے پناہ عطا فرمایا، جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا اور دیا، اللہ نے کسی کو اتنا دیا ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ معطی۔ یہ حدیث پاک لوگوں نے اس کا معنی و مفہوم، اس کی شرح الگ الگ طریقے سے بیان کی، مگر اس حدیث پاک کی شرح اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کی اور کہتے ہیں، رب ہے معطی یعنی دینے والا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، یعنی قاسم کہا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانٹتے ہیں۔ اعلی حضرت نے اس حدیث کا مفہوم بڑے زبردست انداز میں کہ رب ہے معطی، وہ دینے والا ہے بے شک، اور رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، قاسم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا کہ اس کا رزق ہے اور یہی بانٹتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے خزانے کی کنجی میرے ہاتھ میں دے دی، میں جسے جتنا چاہتا ہوں اسے اتنا عطا کر دیتا ہوں، میں جسے جتنا چاہتا ہوں اسے اتنا عطا کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ بارگاہ رسالت سے ملتا ہے، ہمیں جو بھی ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اگر آج ہم جو کھا رہے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، اللہ کا رزق، اللہ کی نعمتیں اگر کوئی تقسیم کرتا ہے، نعمت اسی کی ہے، رزق اسی کا ہے، مگر تقسیم کرنے والی ذات جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے انما انا قاسم واللہ معطی، لفظ انا جو ہے نا یہ گرامر ہے، انا جو ہے یہ
استعمال کیا. انا جو ہے یہ قاسم پر استعمال کیا گیا. انا قاسم, انا موٹی نہیں کہا گیا یہاں اس حدیث میں. انما انا قاسم, اور میں ہی بانٹتا ہوں. انا میں ہی, یہاں سرکار فرما رہے میں ہی. اس حدیث کو ذرا سمجھیے. اس حدیث کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث جو ہے بغیر سند کے ہے. اس حدیث کی کوئی سند نہیں, یہ حدیث ضعیف ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا. اس حدیث کو لوگ صحیح بھی مانتے ہیں مگر اپنے اعتبار سے مفہوم حدیث بیان کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم حقیقت بیان کر جائیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو مفہوم حدیث کہ اللہ کا رزق ہے, اور یہ اب جو انہوں نے ترجمہ کیا اور وہ جو مفہوم حدیث بیان کرتے, میں اب اس کو بتا رہا ہوں. اللہ کا رزق ہے, اللہ جسے جتنا چاہتا ہے اپنے محبوب سے دلواتا ہے. محبوب اپنی طبیعت سے کسی کو کچھ نہیں دیتے, نہ کم دے سکتے ہیں نہ زیادہ دے سکتے, کچھ نہیں. اس حدیث کی شرح یہ کی, مگر ہمارے محدثین نے اس حدیث کی شرح کو اس طرح سے بیان نہیں کیا کہ بے شک اللہ کا رزق ہے. یہاں تو سرکار خود فرما ہے کہ نعمتیں اللہ کی ہے, میں بانٹنے والا ہوں, اللہ نے مجھے اختیار دیا. اور آئیے قرآن سن لیجیے, اسی حدیث پر ایک قرآن کی آیت بھی سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے وہ لے لو. اللہ فرماتا ہے قرآن میں رسول جو دے وہ لے لو. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز سے روکے رک جاؤ. اب بتاؤ دینے یا نہیں دینے کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو دیا یا نہیں دیا؟ اگر حدیث پڑھی جائے تو لوگ کہیں گے حدیث میں ہے, اس کا مفہوم ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, شرح یہ بھی ہو سکتی ہے, اس طرح ترجمہ ہو سکتا ہے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو سمجھیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول. اب آپ بچ کے کہاں جائیں گے یہ بتائیے. حدیث کا ترجمہ آپ تھوڑی دیر کے لیے غلط کر لیں گے اپنے من کو بہلانے کے لیے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں اپنی اعتبار سے. حدیث کا ترجمہ اپنی اعتبار سے نہیں کیا جاتا. حدیث کا ترجمہ حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں, اس کے معنی جو مطالب ہوتے ہیں, اس کا جو مفہوم ہوتا ہے, اسی اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے. اور جب بات آ جائے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, پھر تو وہاں اور اچھے سے محدثین نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے بڑے اچھے انداز میں. تو یہاں پہ آقا فرماتے ہیں انا قاسم, میں ہی دینے, میں ہی بانٹنے والا. انا میں ہی بانٹنے والا ہوں. تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی کو اعتراض ہو, جس طرح سے حدیث کا ترجمہ ہوا کہ اللہ کا رزق ہے, اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. نبی کو کوئی پاور اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دے دے, کسی کو کم کسی کو زیادہ دے دیتا. اب قرآن کی یہ آیت, اس کے بارے میں اب کیا کہو گے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. قرآن کہہ رہا یہ حکم خداوندی ہے, خداوندی کسی اور کا حکم نہیں. یہ حکم خداوندی ہے کہ رسول جو دے وہ لے لو, اور رسول تمہیں جس چیز سے روک دے رک جاؤ. اب یہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو ان دو چیزوں کا اختیار دیا نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دو چیزوں کا اختیار, ایک دینے کا اور ایک روکنے کا. یہ چیز دینے کا جسے چاہے دے, یہ کوئی چھوٹا اختیار نہیں ہے, یہ کوئی کم پاور نہیں ہے. اور جسے چاہے روک دے. اب دونوں چیزوں کا اختیار ہے. اب آئیے اور گہرائی میں چلتے حدیث کو سمجھنے کے لیے. اب آپ کہو گے کہ دین کے معاملے میں نبی کو اختیار ہے,
یہ تو لینے اور دینے کا اختیار ہے کہ نبی جس کو چاہے دے، اللہ کا رزق، اللہ کی نعمت جتنی چاہے دے نہ دے۔ ہو سکتا ہے لوگ خالی یہ سمجھیں ہر چیز جو دینے اور لینے والی ہے، روکنے والی ہے، ہر چیز میں اللہ نے اختیار دیا ہے اپنے محبوب، ہر چیز میں، یہاں تک کہ اللہ نے دین میں اختیار دیا۔ دین کے اندر جو چیزیں حرام تھیں، حرام سمجھتے ہیں نا، حرام کہ وہ کام نہیں کیا جا سکتا، جو چیزیں حرام تھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا تو اس حرام چیز کو حلال کر دیا۔ اب نبی کو اختیار ہے یا نہیں یہ بتائیں، حرام چیز کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی، اور جس کے لیے چاہا، اگر چاہا اکیلے کسی ایک فرد کے لیے تو اکیلے اس ایک فرد کو اس کی اجازت دے دی، جاؤ تم کرو، تمہارے لیے اجازت ہے، باقی اور کرے گا تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر کم اختیار ہے۔ حضرت سراقہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے سونے کے۔ تو سونے کا کنگن عورتیں پہنتی ہیں یا آدمی؟ عورتیں یا آدمی؟ عورتیں پہنتی ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ مردوں کے لیے سونا، مردوں کے لیے سونا گولڈ، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ سونا جو آنکھ بند کر کے سویا جاتا ہے، کیونکہ کچھ حضرات لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ والا سونا اٹھنا یہ حرام ہو گیا، اتنا اچانک کیسے حرام کر دیا امام صاحب نے؟ پہلے تو ہم جتنا چاہتے تھے سو لیتے تھے، اچانک کیسے حرام کر دیا؟ سونا گولڈ، میرے آقا فرماتے ہیں مردوں کو سونا حرام ہے، گولڈ، مگر ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہیں کہ اے سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہوگا اور قیصر و کسریٰ فتح ہوگا۔ اب ایک صحابی رسول کا ایمان ذرا چیک کیجیے، ہمارا ایمان تو بڑی تیزی سے ڈگڈگا جاتا ہے، بڑی تیزی سے ڈگڈگا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے نا تو صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے، صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے۔ اب دنیا میں پھیلانے والے وہ مبلغین جن کے افعال و کردار سے، جن کی زبان سے، جن کے چلنے اور پھرنے سے، جن کے اٹھنے اور بیٹھنے سے، جب وہ کچھ بیان کرتے تھے نا تو کسی اور کا ذکر نہیں کرتے تھے، صرف آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر دنیا میں اسلام پھیلا ہے، تبلیغ دین جسے کہا جاتا ہے، تو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنا پر پھیلا ہے کہ دنیا والوں نے دیکھا یہ وہ مرد کلندر ہے، کسی اور سے محبت نہیں کرتے، اگر محبت کرتے ہیں تو اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اگر ذکر کرتے ہیں تو کسی اور کا ذکر نہیں کرتے، یہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو دنیا والوں نے دیکھا کہ ایک شخص سے یہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، اپنا سر کٹانے کو تیار ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جنہوں نے دیکھا نہیں تھا انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ محبت کسی عام چیز سے نہیں ہوتی، محبت کرنے کے لیے کوئی عام چیزیں نہیں ہوتی، کوئی بہت ہی خاص ہوتی ہے، تبھی اس سے سب محبت کرنے لگتے ہیں، تبھی اس سے سب محبت کرنے لگتے ہیں، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہوتی۔ تو صحابی رسول حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ سونا حرام ہے؟ اسی صحابی رسول کی بارگاہ میں آئیے، پھر آپ جب بستر علالت پر ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا آخری وقت ہے،
ابھی تک آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں آتے، لوگ عیادت کرنے آنے لگے اور بڑی تسلی تشفی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسے مرض میں یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو آنے کے بعد بڑی تسلی دیتے ہیں کہ ہمت رکھو، سب کو جانا ہے دنیا سے، ایسا ہے ویسا ہے، ڈرو نہیں۔ وہ تو تسلی دینے والا جانتا ہے کہ جب اس پر بیتے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ لوگ کہنے لگے سب کو دنیا سے جانا ہے، اور صحابی رسول کہتے ہیں میں بغیر سونے کا کنگن پہنے اس دنیا سے نہیں جاؤں گا، بغیر سو ابھی تک میں پہنا نہیں ہوں۔ یہ محبت دیکھیے، نبی پر اعتماد بھروسہ دیکھیے، اسی کو کہا جاتا ہے محبت رسول۔ یہ رسول پاک نے جو کہہ دیا اگر نہیں ہوا ہے تو مرتے دم تک، جب تک کہ وہ ہو نہیں جائے گا میں مروں گا۔ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تسلی دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرتے رہیے، کلمہ شریف پڑھتے رہیے۔ کیا فرماتے بستر مرگ پر سنو میں مرنے والا نہیں ہوں، میری طبیعت تو خراب ہے، میں مرنے والا نہیں ہوں۔ کسی نے کہا کیوں مرنے والے نہیں ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے سراقت تیرے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہوگا۔ اب تک میں نے سونے کا کنگن پہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے آقا نے کہا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، جب تک میں سونے کا کنگن نہ پہن لوں میری موت آ ہی نہیں سکتی ہے، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ اسے کہا جاتا ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا پاور دیا، اللہ نے دیا۔ اب یہی بات اگر پیش کی جائے، مگر ہم تو ہمیشہ پیش کرتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے محبوب کو پاور دیا۔ اب جو حدیث میں نے پڑھی پھر وہی پڑھ انما انا قاسم واللہ موتی، اللہ نے مجھے بانٹنے والا، قاسم میں ہی بانٹتا، اللہ کی نعمت کو میں ہی بانٹتا ہوں، یہ حضور فرما رہے، اور میں جسے جتنا چاہتا ہوں اسے اتنا عطا کرتا ہوں۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا ہے، اور نبی جتنا چاہتے ہیں اتنا بانٹتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ ہے محبت رسول۔ دنیا میں اگر کامیابی ایک مسلمان چاہتا ہے تو بغیر محبت رسول کے کامیابی نہیں مل سکتی، یہ یاد۔ بغیر محبت رسول کے کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آپ عرض کرو اے امیر المومنین، آپ کو اتنی کامیابی، 1000 سے زائد جنگوں پر آپ نے فتح حاصل کیا، اتنی بڑی کامیابی کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر آپ کے دور خلافت میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، کون سی طاقت تھی؟ حضرت فاروق اعظم کی تربت سے یہی جواب آئے گا، کوئی طاقت نہیں تھی، صرف نبی سے محبت ایسی تھی، اتنی محبت تھی، اگر دنیا میں کوئی چیز عام کرنا چاہتا تھا تو شریعت مصطفیٰ کو عام کرنا چاہتا تھا، محبت رسول کو عام کرنا چاہتا تھا۔ بغیر محبت رسول کے کسی کو نہ تو کامیابی ملی ہے نہ تو کامیابی ملے گی، یہ یاد رکھیں۔ حضور سے محبت بے پناہ، بے پناہ ہمیں حضور سے محبت کرنی، اور حضور سے محبت ہے تو ہماری نماز بھی قبول ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارا ایمان بھی کامل ہے، اگر حضور سے محبت ہے تبھی ہم جنت میں بھی جائیں گے، اگر حضور سے محبت ہے تبھی اللہ ہم سے محبت کرے گا، حضور سے محبت ہے تبھی ہمارا حج قبول ہوگا، حضور سے محبت ہے تبھی ہماری عبادت قبول ہوگی، حضور سے محبت ہے تب ہمارا اعمال قیامت کے دن کام آئے گا۔ یہ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکاتیں، یہ تلاوتیں اسی وقت کام آئیں گی قیامت کے دن جب حضور سے محبت ہوگی تب۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نفاق ہوگا، رائی کا دانہ جانتے ہیں نا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نفاق ہو اللہ اسے پسند نہیں کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نفاق ہوگا
دبا کے کرے گا، حضور سے محبت کھل کے نہیں کرے گا، تو پھر یہ یاد رکھیے گا نہ تو نماز قبول ہے، نہ تو روزہ قبول ہے، نہ تو حج قبول ہے، نہ تو زکوٰۃ قبول ہے، نہ تو انسان کامیاب ہے، نہ تو اس کا اعمال قبول کیا جائے گا، نہ تو قیامت کے دن اسے جنت دی جائے گی۔ جنت اسی کو ملے گی جو نبی سے محبت کرتا ہوگا۔ جو نبی سے محبت نہیں کرے گا اسے کبھی جنت مل ہی نہیں سکتی۔ اب فرماتے ہیں نا نبی سے جو ہو بیگانہ، حضور تاج الشریعہ کا شعر اچانک ذہن میں آیا۔ اب یہاں دیکھیے نبی سے جو ہو بیگانہ، بیگانہ سمجھتے ہیں نا، نبی سے جو ہو بیگانہ، آگے کہتے ہیں اسے دل سے جدا کر دے۔ کتنی سخت بات کہی، مگر یہی ایمان کا حصہ، یہی ایمان ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کہ ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، فلانا ہے، بیٹا کوئی کمپرومائز نہیں۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ آگے کہتے پدر، مادر، برادر، مال و جان پر فدا کر دے۔ جب نبی کی بات آ جائے نا، ذرا سے بھی بیگانگی والی بات آ جائے تو اسے بیگانہ کر دے، دور کر دے، چاہے وہ پدر ہو، تمہارے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، احباب ہو، کوئی بھی ہو۔ جب نبی کی بات آ جائے تو سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سب کو چھوڑا جا سکتا، پدر، مادر، برادر، ان کے لیے سب قربان کر دیں۔ پدر، مادر، برادر، مال و جان، یہ مال بھی یہ جان بھی نبی کے قدموں پہ سب قربان ہے۔ اگر انہوں نے اپنا کہہ دیا تو اس دنیا سے بھی ہمارا بیڑا پار ہے اور کل قیامت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت رسول میں زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور محبت رسول میں ہمیں اللہ موت نصیب فرمائے۔ اور حضور سے میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ کو میری بات ہو سکتا ہے کہیں کہیں سخت لگی ہو، مگر یہ ایمان کا حصہ، یہ یاد رکھنا۔ کڑوا بینا نہیں کہ سخت بولا جاتا ہے نا، وہ بھی ایمان کا حصہ۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے صرف محبت رسول کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنی سگی اولادوں کو چھوڑا، سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا، صرف نبی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے اور یہ سلسلہ ہر ماہ محبت رسول کا جاری و ساری رہے انشاءاللہ۔ یہ اب کوشش ہوگی کہ ہر مہینے محبت رسول پر 1 سے 2 بیان ہو، اسے عام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اللہ خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کرم رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ ایک تعمیل